نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے ارد گرد بیٹھن والے، رسول اللہ دے پچھے نمازاں پڑھن والے، اکٹھے جہاد کرن والے، حقیقی معنی دے اندر اطاعت کرن والے، انہاں نوں عربی دے اندر صحابہ آکھیا جاندا ہے۔ اس دی صحابہ جمع ہے، اس دی واحد صحابی ہے، اور صحابی دا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اگر یہ چیز بھی سمجھ آ گئی تو بہت سارے اشکال حل ہو سکتے ہیں۔ عربی زبان دا لفظ صحابی لغت دیا کتاباں نے عربی زبان دے الفاظ لکھ کے نال معنی بھی کیتے، جتھا دوسرے عربی الفاظ دے معنی موجود ہیں، اس مقام تے لفظ صحابی دا معنی بھی موجود ہے۔ المفردات لغت دی کتاب ہے، اور اسی طرح فیروز اللغات یہ بھی ایک عربی لغت دی کتاب ہے۔ تیسرے نمبر تے المنجد اور چوتھے نمبر تے القاموس، ان ساریاں کتاباں نے لفظ صحابی دا معنی کیتا ہے کہ صحابی اس کو آدھن، صحابی دی تعریف اے ہے کہ جس نے حضور اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دیدار اس انداز وچ فرمایا ہووے کہ اللہ دے رسول تے ایمان لے آیا ہووے، اور اسی حالت وچ زندگی گزاری ہووے، اور اسی ایمان دی حالت وچ انتقال ہویا ہووے، انہوں کی آدن صحابی۔ محض ویکھن دا نا صحابی نہیں، ویکھیا تا کفار مکہ، مشرکین مکہ بھی ہائی، یہود النصارہ نے بھی ویکھیا ہا۔ صرف ویکھن والے نو صحابی نہیں آکھیا جاندا، صحابی اس نو آکھیا جاندا ہے جیڑا ایمان دی حالت وچ میرے پیارے پیغمبر نو ویکھے، یعنی ویکھن نال ہی اللہ دے رسول تے ایمان لے آئے۔ ایک بندہ اکھاں چوں نبی نہ ویکھ سکدا ہی نہیں تے اونوں کیا صحابی نہیں آکھیا جاندا؟ نہیں، اگر اس نے اللہ دے رسول دا زمانہ پایا ہے، رسول اللہ دی مجلس دے وچ بیٹھے، رسول اللہ دے ہاتھ مبارک دے اتے اس نے بیعت فرمائی ہے، تے یقیناً ایسا بندہ کیا ہے جی؟ صحابی ہے۔ ایک چیز بھی نال یاد رکھنی ہے کہ انتقال بھی اسی ایمان دی حالت وچ ہویا ہوئے۔ اے کون ہیں جی؟ نبی دے صحابہ، اے پوری تعریف صحابی دی۔ جدو نبی دے صحابہ دا تذکرہ قرآن مقدس نے اپنے انداز وچ کیتا ہے، اکثر مقامات تے صحابہ دا تذکرہ نال جنت دا تذکرہ بھی ضرور ہے، اور کوئی تو اتنے آسان مقام نے کہ صحابہ دا تذکرہ کر کے میں انشاءاللہ قرآن دی آیتاں بھی دکھاواں گا، اللہ نال ہی ذکر کردا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ او صحابہ اللہ تے راضی ہو گئے اور اللہ صحابہ تے راضی ہو گیا۔ اس صحابی دی تعریف تھوڑے ذہن وچ رامنی چاہیے۔ ان سارے صحابہ وچوں ہر صحابی دا بڑا الگ مقام ہے، نرالا مقام ہے۔ ابتدائی صحابی تو لے کے آخری صحابی تک بڑی شان والے صحابہ، بڑے مقام والے صحابہ، اے بزرگاں نو جگاؤ چنگا تو ستا پہ ہیں، آج جیڑا ستا انہوں میں باہر ہی کاٹ دینا، مسجد یعنی صحن وچ بٹھا دینا، حال وچ نہیں بیٹھنا، مسجد چوں باہر تو نہیں کرنا جا سکتا، البتہ جا کے تسی سنو۔ ہاں اے ٹوچ بندہ سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا آج۔ یہ ٹھیک بیٹھے ماشاء، یہ بھی ٹھیک بیٹھے۔
چلو جی توجہ، صحابہ دا مقام تے بڑا نرالا ہے، لیکن انہاں وچوں مظلوم صحابی ہے تاریخ دے اعتبار نال اور اج دے زمانے دے اعتبار نال، نہ اس دا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ماشاء اللہ اللہم زد فزد اللہم بارک لنا فی ایماننا، حضرت امیر معاویہ والدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا سلسلہ نسب میں پہلے بھی بیان کر چکا، لیکن چونکہ آج خاص انہاں دے نا دا عنوان ہے، امیر معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، عبد مناف تک سلسلہ نسب اس انداز پہنچا ہے کہ اس تک اللہ دے رسول دا سلسلہ نسب بھی پہنچ دے۔ عبد مناف دے دو بیٹے ہاشم اور عبد شمس، عبد شمس دی لڑی چلی، سلسلہ چلا تے حضرت امیر معاویہ انہی سلسلے بچوں پیدا ہوئے، ہاشم دی لڑی چلی تے پھر عبد المطلب تے پھر عبداللہ تے آمنہ دلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تے اسی عبد المطلب دا ایک بیٹا ابو طالب ہے، ابو طالب دا ایک بیٹا حضرت علی ہے، حضرت علی دا بیٹا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی پیچھے میں پہلے بھی دسیا کہ خاندان انہاں دا ایک کے دوواں دی کڑی جا کے عبد مناف تے جا کے مل دیئے۔ انہاں دی پیدائش دے متعلق مختلف اقوال نے، راجح قول اے ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بیست تو مراد اعلان نبوت، اعلان نبوت تو 6 سال پہلے حضرت امیر معاویہ دی پیدائش ہوئی۔ نمبر 2، اگلا اعتراض اگر یہ سمجھ آ جائے تو سارے مسئلے ہی حل ہو سکتے ہیں کہ کیا حضرت امیر معاویہ صحابی ہے یا نہیں۔ یہ سوال بڑا اہم سوال ہے اور سارے اعتراض اسے دے اندر حل اور ختم ہو جاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے یا نہیں۔ ہن اساں ثابت کرنا ہے بھئی یقیناً حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے۔ ایمان کب لے آیا؟ ایمان لے آمن دے متعلق مختلف آراء نے، بعض مورخین نے تاریخ دیاں کتاباں دے اندر لکھا فتح مکہ دا موقع ابو سفیان بمعیت اپنے خاندان دے یعنی حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہن تے انہاں نے اسلام قبول کیتا فتح مکہ والے سال۔ لیکن ایک اور قول ہے، بڑا مستند قول ہے، اور اس قول دی تائید امام بخاری دی روایت بخاری شریف دے اندر موجود ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے، وہ تائید کر دیئے کہ حضرت امیر معاویہ فتح مکہ دے موقع تے ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ فتح مکہ تو بھی پہلے صلح حدیبیہ دے مقام تے ایمان لے آئے۔ صلح حدیبیہ دا واقعہ کیا ہے اس دے متعلق بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ گلاں بڑی توجہ نال سمجھو، ایویں تھوڑے اگے باطل منہ چاہ کے پھر دے تسی گونگے بن کے بیٹھے رہندے ہو، وجہ کیا ہے گلاں نہیں یاد رکھ دے۔ صلح حدیبیہ جن اللہ دے رسول صحابہ کرام نو نال لے کے عمرہ کرن دا ارادہ لے کے آئے سن تے عمرہ کر نہ سکے، مشرکین نال معاہدے ہوئے سن بھئی ہن پیچھے چلے جاؤ تے اگلے سال آن کے تسا کی کرائے جی عمرہ کرے۔ یہ حدیبیہ دے مقام تے جیڑی صلح ہوئی سی اس نو آکھیا جاندا ہے صلح حدیبیہ۔ اگلے سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں اس لشکر دے اندر جیڑا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیر امارت عمرہ کرن واسطے آیا، اور یہ فتح مکہ تو پہلے دی گل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بڑی خوبصورت دلیل ہے۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری دے اندر اور بخاری حدیث دیاں کتاباں وچوں سب تو اول درجے دی کتاب ہے، یعنی صحت دے اعتبار نال، درستگی اور ٹھیک ہومن دے اعتبار نال، متن اور سن اسناد دے اعتبار نال، حقیقت اور سچائی دے اعتبار نال سب تو مضبوط ترین کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ دی کتاب دے بعد سب تو صحیح ترین کتاب کیا ہے جی؟ بخاری شریف۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بخاری دے اندر حدیث نمبر 1703 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کر دیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال قصرت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمشکس بخاری، اور اس روایت میں مختلف الفاظ نال مسند احمد دے اندر امام احمد رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمایا، اور حدیث دیاں باقی کتاباں دے اندر بھی موجود، حوالہ باقی دیون دی اس وقت ضرورت نہیں، جو بخاری دا حوالہ سب تو بہترین حوالہ ہے۔ فرمایا حضرت امیر معاویہ نے نبی علیہ السلام نے طواف کی تھا، پھر صفا اور مروہ دی سعی کی تھی، اور فرمایا مروہ دے مقام تے حضرت امیر معاویہ نے کینچی پھڑ کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک کاٹے۔ سبحان اللہ، کس مقام تے؟ جیڑے سال عمرہ دی قضا پہ کر دے سال، اے فتح مکہ تو پہلے دا واقعہ ہے، اور اگلیاں روایتوں تو تائید وچ ملدی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے وہ بال اپنے کول سیو کر دیتے سن، وفات دے قریب فرمایا اللہ دے رسول دے بال میرے کفن دے اندر رکھ دیے ہے، قیامت دے دن اٹھا تو میرے کول میرے اللہ دے رسول دے بال تے ناخن ہونے چاہیے نے۔ سبحان اللہ، یہ روایت بخاری دی ہے۔ بخاری دی اس روایت تو تائید ملتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ دے موقع تے ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ ایمان پہلے لے کے آئے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اسی حدیث تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول بھی ہیں۔ اگر صحابی رسول نہیں تو پھر اللہ دے رسول کافروں کو نعوذ باللہ اپنے بال کٹوا رہے سن؟ نہیں، رسول اللہ دی خدمت واسطے نبی دے صحابہ ہی ڈال رہا دے سن۔ وہ تو انشاءاللہ آگے جا کے بھی پتہ چلے گا۔ اسی بخاری دے اندر ایک اور حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3764 یعنی 3764۔ وطر دے متعلق اختلاف ہویا حضرت امیر معاویہ دے زمانے دے اندر، بخاری دی حدیث ہے، کوئی آکھے ایک وطر تے کوئی آکھے 3 وطر، جی میں ہوں بھی اختلاف چل رہا ہے، انشاءاللہ اس تے میں پھر کدی باس کراں گا۔ ایک بندہ آن کے کہتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن نا رضی اللہ تعالی عنہما کہ ابن عباس اسی معاویہ نو ویکھے ایک وطر پڑھ دے۔ اعتراض کرن والا صحابی اعتراض پیا کر دے، اور دسدا کینو پیا جی؟ ابن عباس، گویا کہ وہ 3 وطر پڑھ دے سن تاں تا انہیں اعتراض کیتا ہے جی۔ فرمایا سی معاویہ نو ویکھے ایک وطر پڑھ دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بجائے اس دے کے کوئی اور جواب دے وینا، فرمایا فقال دعہ فإنہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا چھوڑ دے اس گل نو، صاحبہ وہ اللہ دے رسول دے صحابی سن۔ صاحبہ یہ بخاری دے لفظ کہ وہ کون سن؟ اللہ دے رسول دے صحابی سن۔ اگلی حدیث وہ بھی بخاری دے اندر، فرمایا 3765 نمبر حدیث،
فرمایا چھوڑ دے امیر معاویہ خود فقیر انسان نے. سبحان اللہ, خود کیا نے جی؟ فقیر انسان نے. اسی فقیر کو تو لفظ فقہ ہے. اس واسطے لفظ فقہ تے بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. احادیث دے اندر اس دا ماخذ موجود ہے. فرمایا چھوڑ دے وہ فقیر بھی ہن, صحابی رسول بھی ہن. اگلی چیز یہ بھی بخاری دے اندر موجود ہے. صحابی رسول فرمانے حضرت امیر معاویہ دے متعلق کہ امیر معاویہ امیر المؤمنین ہے. کیا ہے جی؟ امیر المؤمنین. جڑا مومنہ دا بھی امیر ہوئے, نعوذ باللہ و منافق, نعوذ باللہ و کافر یا فاسق ہو سکتا ہے, الیاذ باللہ. اگلی چیز سنو جی, نسائی دے اندر ایک اور حدیث موجود ہے, حدیث نمبر 5154. اس واسطے میں حوالے دینا بیٹھا, چلو تھوڑے نہ کام آوے کچھ سنن والے حوالے ویکھ سکتے جڑے مطالعہ کر دے. نسائی حدیث دی کتاب 5154 حدیث نمبر, حضرت ابو شیخ کو روایت ہے. فرمایا حضرت ابو شیخ نے کہ میں دیکھے حضرت امیر معاویہ کو فرماتے ہوئے اور اس حال میں کہ وَإِنْدَهُ جَمْعٌ مِّنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, اس حالت وچ ویکھے کہ حضرت امیر معاویہ دے ارد گرد نبی دے صحابہ دی جماعت بیٹھی ہے. سبحان اللہ. صحابہ کیندے نال بیٹھ دے سن اور حضرت امیر معاویہ واز کر رہے سن اور فرما رہے سن کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے سونا مردوں پر حرام کیا ہے. یہ حدیث نقل کی تھی. تو اس حدیث کو نہیں معلوم ہویا کہ حضرت امیر معاویہ کون سن؟ نبی دے صحابی سن. امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت امیر معاویہ کی روایات اور اثر نقل کیا. اثر کس کو کہتے ہیں؟ اثر کہتے ہیں کسی صحابی کے عمل کو. حضرت امیر معاویہ دا جڑا ذاتی عمل آئی نا, اس نو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا. مثلا جڑا اساں فطرانہ ادا کر دے ہیں کہ گندم 2 کلو ہونی چاہیے, اس دا نصاب بھی حضرت عمر اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائج کیتا. لوگوں دی آسانی واسطے چونکہ حدیث وچ غلے دے الفاظ ان کے غلط ہو, فرمایا غلے دے اندر کیا ہے, اے شامل گندم, اینو شامل کیتا جائے. تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اثر نقل کیتا. اور اگلی چیز امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, ابن ماجہ, سنن داود اور اسی طرح سنن نسائی, مسند احمد, مصنف ابن ابی شیبہ, اس ساری کتابوں نے حضرت امیر معاویہ کو 20 روایات نقل کیتی ہیں. امام بخاری تو لے کے مصنف ابن شیبہ تک ایک نہیں 20 روایتاں, اس تو بھی زائد روایتاں حضرت امیر معاویہ دے جڑا ہے سلسلے تو نقل فرمائیاں کہ حضرت امیر معاویہ نے روایت نقل کی تھی. سبحان اللہ. ایک حدیث تو تسی سن دے راندے ہو, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, کہ اللہ جس واسطے دین دی بہتری دا ارادہ کر دے اس نو دین دی سمجھ عطا کر دے, جس واسطے بہتری رب چاہندا ہے انہوں دین دی سمجھ عطا کر دیندا ہے. اس روایت نو کثرت دے اعتبار نال نقل کرن والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ. سبحان اللہ. اور اگلی چیز سنو, امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب المناقب قائم کی تھی, کتاب المناقب, اور امام بخاری نے بھی کتاب المناقب قائم کی تھی. مناقب دا مطلب ہوتا ہے توجہ, فضیلت بیان کرنا. امام بخاری نے ایک باب باندھا, اس باب دے اندر فضیلتاں قائم کی تیاں. اسی باب دے اندر حضرت اعظم دی فضیلت, حضرت ابراہیم دی فضیلت, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, یہاں تک کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی فضیلت, اور پھر حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان, حضرت علی, ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دے تذکرے دے نال ہی حضرت امیر معاویہ دے نام دا پورا باب بندھیا.
پورا باب ذکر کیتا نا باب دا رکھیا باب ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دسو یہ صحابی رسول دا ذکر پہ کر دیں یا کسی نعوذ باللہ فاسق فاجر دا پہ کر دیں؟ امام ترمذی نے اپنی کتاب ترمذی دے اندر 3842 نمبر حدیث حضرت امیر معاویہ دے متعلق روایت لائے. فرمایا میرے نبی نے فرمایا اللہم اجعل ہادیا مہدیا وہدی بہی، اے اللہ معاویہ نو ہادی اور مہدی بنا. ہادی اور میں ایک بندے کو روایت پیش کی تھی کہ دعا تے پھر اللہ دے پیغمبر نے کئیاں واسطے کی تھی. میں کہ مان لیا جی. اگلی گل سن، اے دعا شیخ البانی رحمہ اللہ او فرماندے اے انہاں دعاواں وچوں دعا ہے جیڑیاں دعاواں اللہ دے رسول دیاں قبول ہوئیاں. مقبول دعاواں دے وچوں اے دعا ہے یعنی قبول ہوئی. دلیل کیا ہے؟ اسی ترمذی دے وچ حدیث اور موجود ہے اور دلیل ہے کہ دعا قبول ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک علاقے دے گورنر نے حضرت عمر دا زمانہ کسی وجہ تو حضرت عمر نو معزول کر دیتا حضرت عمر نے اور حضرت امیر معاویہ نے اس جگہ تے گورنر بنایا. حضرت عمر آئے اپنے علاقے دے اندر، لوگ گلاں کرن لگے لو جی عمر نو ہٹا کے معاویہ نو گورنر بنا دیتا گیا ہے. اے کیجئے گلاں. حضرت عمر کہنے لگے چپ ہو جاؤ، خاموشی اختیار کرو، معزول مجھے کیا گیا ہے، میری جگہ پہ حضرت امیر معاویہ کو گورنر بنایا گیا، لیکن کسی کو بولنے کی اجازت اس لیے نہیں کہ میرے نبی نے اسے دعاؤں سے نوازا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت عمر فرماتے، امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. سبحان اللہ. آؤ جی اگلی چیز دیکھو. پھر حضرت امیر معاویہ دا ایک زبردست مقام ہے کہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی سن. کاتب وحی کس نو کہندے؟ اے اللہ دی وحی قرآن نو لکھن والے نو کیا دے نے کاتب وحی. جی ہاں جی، جڑے اس واسطے نہیں مندے کہ لکھیا حضرت امیر معاویہ نے. سبحان اللہ. توجہ، کاتب وحی حضرت امیر معاویہ. دلیل کیا ہے کاتب وحی دی؟ آکے جی کاتب وحی نہیں، میں کہ مسلم وچ حدیث موجود ہے، امام مسلم نے روایت نقل کی تھی اور مسلم دے وچ لفظ الفاظ موجود نے کاتبن کہ لکھن والے سن اللہ دے رسول دے معاملات. فرمایا لیٹر وغیرہ لکھ لیں دے سن، وحی تے نہ لکھ دے. میں کوئی گل نہیں، ایتھے بھی آ جاندے ہیں منن والا بن حدیث بھی کامنا ساڈا کم ہے کہ او اللہ دے رسول دی وحی بھی لکھ دے سن. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی دا صحابی مفسر قرآن روایت نقل کر دے. فرمایا میں چھوٹا جیاں بچہ سامنا تے 8 سال دا بچہ ہوئے 9 سال دا بچہ ہوئے، اس بچے نو گلنا یاد راندیاں نے بھول دیا نہیں پھر او زمانہ سے. فرمایا میں کھیل دا ودام بچوں دے اندر اچانک اللہ دے رسول آ رہے ہیں. میں جڑے ویلے ویکھے نا میں دروازے دے پیچھے چھپ گیا. میں یہ سمجھے میرے واسطے پیان ہے. سبحان اللہ. میرے نبی جو پیار بھی ہر کسی نال انج کردے سن کہ ہر بندہ محسوس کردا سی کہ اللہ دے رسول سب تو زیادہ میرے نال پیار کردے. بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، کوئی بھی ہے، بڑا پیار بڑی محبت کردے سن. فرمایا میں ان سمجھے میرے واسطے آ رہا ہے، میں دروازے دے پیچھے چھپ رہا ہوں. اللہ دے رسول سیدھا میرے آئے، میری کمر دے اتے تھپکیاں دیتیاں. فرمایا اذهب، جاؤ اب ابن عباس فادعوا لی معاویہ، میری طرف معاویہ کو بلا کے لے آ. فادعوا لی معاویہ، حدیث دے الفاظ میری طرف معاویہ کو بلا کے لے آ. آگے ابن عباس فرمانے وکان یکتب الوحی، فرمایا وہ اللہ کے رسول کے اوپر جو وحی اترتی تھی اس وحی کو لکھا کرتے تھے. وکان یکتب الوحی. گرامر سے تعلق رکھنے والے احباب اگر توجہ کرو تو میں ایک نقطہ دساں. یکتب فعل مضارع ہے، مضارع دے اندر حال ہوندا یا استقبال یعنی موجودہ زمانہ یا آئندہ زمانہ، لیکن یہ دے اوتے کان آ گیا ہے. جدوں مضارع دے اوتے کان آ جائے اس ویلے ماضی استمراری بن ویندا ہے.
ہن اے معنی نہیں لکھتا ہے یا لکھے گا، نہ کان یکتب لکھا کرتا تھا، لکھا نہیں ہے، یعنی ایک بار نہیں لکھا، دو بار نہیں، لکھا کرتا تھا۔ اور کیا لکھتا تھا؟ فرمایا یکتب الوحی، وہ وہی لکھا کرتا تھا۔ یہ حدیث رسول اللہ ہے۔ امام بہقی نے دلائل النبوت کے اندر اس حدیث نو نقل فرمایا تو ثابت ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ کی سن جی کاتب وہی سن۔ آج تسی چائے نہیں گھرنا ہے، پھر پانی تو منگاؤ، میں تھوڑی انتظار کردا پیا، آج تو چائے دی ضرورت آئی، آج تو جمعے تو بعد ہی ایسا شروع تھی ہونا نا۔ توجہ کرو، توجہ، وقت بڑا شارٹ ہے میرے کو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نہ سنا جی، تاریخ کا مطالعہ کرنے والے، ادھر توجہ کرو، تسی توجہ رکھو جی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہاں دے شاگردن اور 26 سال تک انہاں دے نال رہے۔ حافظ شمس الدین ابو عبداللہ بن ابو بکر المعروف امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ، انہاں دی وفات 751 ہجری دے اندر ہوئی ہے۔ ایک ابن قیم روایت نقل کر دیں اپنی کتاب زاد المعاد دے اندر کہ کاتبین وحی، جنہوں نے وحی لکھی، فرمایا انہاں وچوں کون سن؟ سنو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، زبیر و عامر بن فہیرہ و عمر بن عاص و ابی بن کعب و عبداللہ ابن ارکم و ثابت ابن قیس و حنظلہ والمغیرہ، اگو فرمایا و عبداللہ ابن رواح و خالد بن ولید و خالد ابن سعید، اور اگے فرمایا و معاویہ اور حضرت امیر معاویہ و زید بن ثابت، 17 بندہ دا نام نقل کیتا۔ فرمایا اے 17 او سن جڑے اللہ دے رسول دے اتے نازل ہون والی وہی لکھ دے سچ۔ سبحان اللہ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، امام ابن کثیر نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے، ابن کثیر کو آکھیا جاندا ہے، اور تفسیر ابن کثیر ایسی تفسیر ہے جس نو ام التفاسیر، یعنی ساری تفسیراں دی ماں، بڑی خوبصورت تفسیر ہے، 800 سال قبل لکھی گئی ہے۔ اسی امام دی کتاب البدایہ والنہایہ، البدایہ والنہایہ دے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا والمقصود ان معاویہ کان یکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع غیرہ من کتاب الوحی، فرمایا جڑے کاتبین وحی سن انہاں دے نامہ دے اندر ہک نا حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان دا بھی شامل ہے۔ میں 4 حوالے پیش کر چکا اسے چیز دے ہوتے کہ حضرت امیر معاویہ کے سن جی کاتب وہی سن۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی گل، حضرت امیر معاویہ اسلام قبول کرن تو پہلے ایک جنگ وچ بھی اللہ دے رسول دے خلاف نہیں آئے، اس واسطے کہ اللہ دے معاویہ دے ہاتھ اسلام دے خلاف تلوار اٹھان واسطے نہ بنائے، قرآن لکھن واسطے بنائے سن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی۔ اگلی چیز، ہن حضرت امیر معاویہ انہاں دے اوتے تبرہ اور اعتراض کیوں کر دیں لوگ؟ اصل وجہ کیا ہے؟ ٹائم بڑا شارٹ ہے، ایک چیز یہ بھی تھوڑے واسطے امانت ہے کہ اس جمعے نو، اس بیان نو ہر مقام تے بیٹھ کے جتھے کوئی حضرت امیر معاویہ تے طنز کرے، اعتراض اٹھاون دی کوشش کرے، انہوں سناؤ، نہیں تو دوسرا کام میں اودے کو علیحدگی اختیار کرو۔ میں برملا کہہ رہا کہ حضرت امیر معاویہ دے منکر اور دشمن وسی مسلمان نہیں سمجھتے، ایسا بندہ فاسق ہے، لہذا وہ میرے نال تو دوری اختیار کرے، میں تو صحابہ دے دشمن تو ویسے ہی الرجی راندی ہے، تو میرے قریب نہ آئے، نہ میں سلام کرن دی کوشش کرے، نہ میری مجلس اٹینڈ کرے، جب تک کہ وہ حضرت امیر معاویہ نو نبی دا صحابی تسلیم نہ کرے۔ اور تسی بھی ایو کرو، اے کام کرو تے پھر سدھے ہوندے یا نہیں؟ اے کیڑی گل ہے کہ ساڈا مسلک بھی سچا ہوئے تے پھر ساڈے اپنے بندے دوسرے پاسے جان؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اصل جھگڑے دی بنیاد قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھو لوگو،
حضرت عثمان شہید ہوئے، چچا دا بیٹا ہے حضرت امیر معاویہ دا، فرمایا میں حضرت امیر معاویہ نے کہ میں اپنے چچا دے بیٹے دے قاتلاں نو میں اس دا قتل بھی کرنا ہے، انہاں دا قصاص حضرت عثمان دا لینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلے میں خلیفہ بن جانا، خلیفہ بنن دے بعد میں عثمان دے قاتلاں نو سزا دیاں گا۔ حضرت امیر معاویہ حضرت عائشہ اے فرما دے سن نہیں، پہلے قتل کیتا جائے قصاص عثمان دے اندر، جڑے قاتل عثمان نے تے بعد وچ خلیفہ بن جاوے۔ بس یہی اختلاف سی، اختلاف کلمے دا نہیں، نماز اور روزے دا نہیں، زکات اور حج دا نہیں، عبادات دا نہیں، اوتھے ضروریات دین دا اختلاف نہیں، اختلاف بھی آوندا ہے حضرت عثمان دے قاتلاں دا۔ اس گل دا اختلاف ہویا، دو دھڑے بن گئے، ادھر بھی صحابہ، ادھر حضرت امیر معاویہ، حضرت امی عائشہ صدیقہ، اور ادھر حضرت علی، بڑے بڑے صحابہ کرام دونوں پاسے جنگاں ہوئیاں، بڑی شدید جنگاں ہوئیاں، یہاں تک کہ ویکھو لوگو امام ابو داود نے ایک روایت نقل کی تھی، حضرت قیس بن عبادہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں نکلے ہیں، یہ نکلنا اپنی رائے سے ہے یا اللہ کے رسول نے آپ کو فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ نے کچھ نہیں فرمایا بلکہ یہ میری اپنی رائے ہے، بلکہ یہ میری اپنی رائے ہے۔ امام ابو داود نے اس روایت نو نقل کیتا، 4666 نمبر روایت ہے، تو گویا کہ اختلاف رائے تھا، اپنی میں نے مرضی کے مطابق اختلاف کیا۔ اختلاف حضرت عثمان دے قاتلاں دی وجہ تو ہویا۔ ہن اگلی چیز سنو لوگو، حضرت حسن دے دور دے اندر اس اختلاف نو ختم کر دیتا گیا، صلح ہو گئی، اور صلح دی بشارت امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول اللہ دے الفاظ نقل کیتے، فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے، دو مسلمانوں دی جماعتاں دے درمیان صلح کرائے گا، مشہور حدیث ہے، دوواں جماعتاں نو مسلمان آکھیا گیا ہے۔ جدو صلح ہوئی نا، ہن اگو منافقاں دی چال وکھیا ہے۔ ابو العریف آکھ دین کہ حضرت حسن دے لشکر دے اندر اسی شامل سی، 12,000 دا لشکر سی، ساڑی تلوار اہل شام دے خلاف ہر وقت آگ اگل رہی سی، کہ اچانک حضرت حسن نے امیر معاویہ نال صلح کی تھی۔ جڑے ویلے واپس آئے نا تے ساڈا جڑا قائد سی، سلار سی، ابو عامر، اس نو آکھیا جاندا سی، اس لفظ بولے یا مذل المؤمنین السلام علیکا، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے السلام علیکم۔ حضرت حسن نو آکھیا، انہاں دے لشکر دا بندہ اگے حضرت حسن نے فرمایا ابو عامر ایسا مت کہو، میں مومنوں کو ذلیل نہیں کرنے والا، بلکہ مجھے حصول اقتدار کے لیے جنگ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ حصول اقتدار کے لیے یہ لفظ، اور اس کتاب دا حوالہ دے ماں تو تسی ویکھو المستدرک للحاکم 4812 نمبر روایت ہے، فرمایا مجھے حصول اقتدار کے لیے، پڑھا لکھا طبقہ غور کرے، مجھے حصول اقتدار کے لیے جنگ کرنا اچھا نہیں لگتا، گویا کہ لڑائی اسلام اور کفر دے درمیان نہیں سی۔ سمجھ آ گئی؟ اگلی چیز اے بھی المستدرک للحاکم دے اندر حضرت شابی فرماتے ہیں حضرت حسن نے معاویہ دے نال صلح کرن دے بعد نخلا مقام تے خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا امیر معاویہ کا اور میرا اختلاف ایک انسانی حق تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ اس چیز کے مستحق ہیں کہ اب وہ خلیفہ بنائے جائیں۔ یہ کون پیا کہندے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک گل سمجھ آ گئی نا کہ اے اسلام اور کفر دے درمیان لڑائی نہیں ہے جی۔ اگلی چیز سمجھو، اور آخری گلہ نے، ٹائم بھی بڑا شارٹ ہے، میرا مہینے دے قریب دا مطالعہ اتھی رامن لگے جی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت امیر معاویہ، میں نے بخاری سے لے کر مسند احمد تک، مصنف تک اور بہقی شریف تک تمام حدیث کی کتابوں سے میں نے ثابت کیا اور ابن عباس کے قول سے ثابت کیا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے۔ میں نے 4 حوالے دیے کہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہے۔ ایک اور حوالہ سن، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سالہ بھی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم زلف بھی ہے۔ ہم زلف کسے کہتے؟ جنہوں سانڈو آدھے۔ آؤ جی اگلی چیز، یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، یہ تو ثابت ہو گیا نا۔ اب اگلی چیز سنو، امام مسلم نے مسلم شریف کی حدیث نقل کی، 6488 نمبر روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کر دیں، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان دوواں دے درمیان اختلاف ہویا، آپس دے اندر تھوڑی باس مباس ہو گئی۔ اللہ دے رسول سن دے ہوئے آ گئے، ابو خالد کوئی اچھی جہی گال کی تھی اور قریب آئی کہ حضرت خالد بن ولید گالیاں دے میں نا، یعنی سختی ڈال بول رہے سن۔ میرے نبی نے کی فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا احدا من اصحابی، اے خالد بن ولید میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی نہ دو۔ میرا ایک صحابی ایک جو کی مد یا سونے کی آدھی مد یعنی مٹھ خرچ کرے اللہ کے راستے میں اور اس کے مقابلے میں دوسرا کوئی اور پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، میرے ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ امام مسلم نے نقل کیا۔ اور اگلی چیز، کنز العمال روایت نمبر 32556، ابو نعیم نے حضرت جابر سے نقل کیا، فرمایا لا تسبوا اصحابی فمن سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والناس اجمعین لا يقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل۔ فرمایا وہ لوگوں میرے نبی کے صحابہ کو گالی مت دو، جو میرے نبی کے صحابہ کو گالی دے اللہ کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، قیامت کے دن اس کی نہ کوئی نفلی عبادت قبول ہوگی نہ فرضی عبادت قبول ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ کنز العمال ایک اور روایت، فرمایا میرے نبی کو گالی جو دے گا قیامت کا دن ہوگا، مجھے امید ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کی بخشش ہو جائے گی، لیکن میرے نبی کے صحابہ پر جو طعن کرے فرمایا اس کی کوئی بخشش نہیں، اس لیے کہ محشر والے بھی اس پر لعنت کریں گے۔ حضرت اگلی بات سنو، عمر بن عبدالعزیز، کون نہیں جانتا عمر بن عبدالعزیز کو رحمہ اللہ۔ عمر بن عبدالعزیز نے کسی انسان کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، صرف ایک انسان کو اپنے ہاتھ سے کوڑے مارے تھے، اس لیے کہ اس نے حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دی تھی۔ تاریخ دمشق اور اسی طرح علامہ بدر الدین عینی، وفات 855 ہجری، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، ایک ہی فرمانے اہل سنت والجماعت کا برحق موقف ہے کہ صحابہ کرام کے اختلاف سے کنارہ کشی اختیار کی جائے اور ان پر حسن ظن رکھا جائے، یعنی اچھا گمان رکھا جائے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ، وفات 1014 ہجری، مرقات المفادی دے اندر کی فرمانے حضرت امیر معاویہ عادل اور صاحب فضیلت صحابہ کرام میں سے ہے اور ان کا شمار اخیار صحابہ میں ہوتا ہے۔ ایک کون پیا کہندے 10 اس اتنی بڑی ہستی ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ۔ اور اگلی چیز علامہ شہاب الدین اور ریاض کے اندر کی فرمانے کہ حضرت امیر معاویہ پر جو طعن کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے جی۔ یہ علامہ شہاب الدین نے لکھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، کون نہیں جانتا رحمہ اللہ، ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء، انہوں دی کتاب، وہ اس کتاب دے اندر فرمانے کہ حضرت امیر معاویہ کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اصحاب پیغمبر میں سے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے ہیں۔ خبردار بدگمانی سب و تان کر کے فعل حرام کا مرتکب مت ہونا۔
تو اب سمجھ آ گئی کہ حضرت امیر معاویہ کا دشمن کتنا بڑا ملعون ہے، وہ قرآن و سنت کا انکار کرتا ہے۔ آؤ قرآن کی آیت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو سنیں، قرآن کی آیت کیا کہتی ہے، ترجمہ کیجئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی کے جتنے بھی صحابہ تھے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا، کیا ہے جی؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فرمایا سب کے سب وَكُلًّا، وَكُلًّا کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ سب کے سب، وعد اللہ الحسنى، ان سب سے جنت کا وعدہ ہے۔ نبی کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ ہے، اور نبی کے صحابہ کے دشمن سے جہنم کا وعدہ ہے۔ پھر جہنمی کے ساتھ ٹچ ہونا ہے یا علیحدگی اختیار کرنی ہے؟ علیحدگی اختیار کرنی ہے، کرو گے؟ ہاں کیا مسئلہ ہے یار، کہاں کون ہے تمہیں روزی دینے والا؟ روزی تو میرا اللہ دینے والا ہے نا، کھانا میرا رب دے رہا ہے۔ پھر کچھ ایمانی خیرت کیجئے، اور صحابہ کے دشمن کو اپنی مجلس میں نہ بٹھائیے، اور نہ اس کو اپنی مجلس میں آنے دیجئے، ان سے انہیں بتائیے کہ تو قرآن کا بھی دشمن ہے، نبی کی احادیث کا بھی دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت قائم اور دائم رکھے، اور کل قیامت کے دن ہمیں صحابہ کی بھی شفاعت نصیب فرمائے، اور امام الانبیاء کی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔